رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یبغض فاحش السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بدی دیکھ لیجیے پھر جی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ حدیث ہے نبی دردہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، وله من حدیث ابن مسعود رفعه ليس المؤمن بالتعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء۔ پہلے اس کا معنی سمجھ لیجئے، فحش کیسے کہتے ہیں؟ پہلے فحش کا معنی سمجھیے، کہتے هو قبیح الشنیع من قول او فعل، وہ شنیع قبیح قول یا فعل ہے۔ تو قبیح کے معنی برا اور شنیع کے معنی بہت زیادہ برا، تو بہت زیادہ برا قول یا فعل ہے، اس کو فحش کہتے ہیں۔ تو فاحش وہ ہے جو فاحشہ کو لائے، وہ الذی یأتی الفاحشہ، فاحش وہ ہے جو فاحشہ کا اپیوگ کرے، جو فاحشہ والا کا یعنی فحش کام کرے، برا کام کرے۔ تو برا کام کرے یا برا فعل کرے، یعنی برا قول بولے، کوئی بری بات بولے، اس کو بھی فاحش کہتے ہیں، اور جو برا کام کرے اس کو بھی فاحش کہتے ہیں۔ تو جیسے زنا کرنا یہ برا کام ہے، لواطت کرنا یہ برا کام ہے، اس طریقے سے بہت سارے گندے کام ہیں۔ اسی طریقے سے گالی بولنا، اور وہ بھی گندی گندی ماں بہن کی گالی دینا، یہ فحش ہے۔ تو یہ سب برا قول ہے، تو برا قول بھی ہوگا یا برا فعل بھی ہوگا، تو برے قول کا استعمال کرنے والا یا برا کام کرنے والے کو فاحش کہتے ہیں۔ بدی فعیل کے وزن پر ہے، اور بذی کہتے ہیں اس کو جو قبیح کلام بولنے والا ہو، بری بات بولنے والا ہو۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو گندے کام کرنے والا ہے اور گندی بات بولنے والا ہے اس کو ناپسند کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، اس سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ تو بغض محبت کا اپوزٹ ہے۔ اور تعان کے معنی کیا ہے؟ تعان یطعن کے معنی آتے ہیں طنز کرنا، باتوں سے کے ذریعے یا کلام کے ذریعے کسی کے دل میں چھید کرنا۔ تو تعان کے معنی آتے ہیں چھرا گھونپنا۔ تو تعان کہتے ہیں اس آدمی کو جو لوگوں پر طنز کرتا رہتا ہے، اس کی برائی بیان کر کے، اس کی برائی کو یاد دلا کر کے، یا ارے النگڑے، ارے اندھے، ارے بہاری۔ تو ایسے الفاظ جو دوسرے کو پسند نہیں ہو، جس سے اس کی برائی بیان ہوتی ہو یا اس کو پسند نہیں ہو، ایسے الفاظ کا استعمال کرنے والا اس کو کہیں گے تعان۔ اسی طرح سے لعن طعن۔ ہاں، لان تان اسی سے آیا، تو لان تان جو اردو میں بولتے ہیں اسی سے آیا، لان اور تان۔ تو لعان کہتے ہیں، یہ لان سے مبالغہ کا صیغہ ہے، لعن سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ لعن سے مراد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ لعنت کرنے والا، لوگوں کو بد دعائیں دینے والا۔ لعن کی تعریف کی گئی ہے، تعریفات نام کی، اس میں لعن کی تعریف کی گئی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو ابعاد العبد بسخطہ، کہ اللہ نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا، اس بندے کو دور کر دیا اپنے ناراضگی کی وجہ سے، بسخطہ اپنی ناراضگی کی وجہ سے۔ تو یہ ہے۔ اور اگر انسان کی طرف سے ہو، یعنی جب لعن کی نسبت انسان کی طرف ہو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے اللہ کی ناراضگی کا۔ جیسے میں کہوں کہ آپ تمہارے اوپر لعنت ہو، تو مطلب یہ میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر، تم سے اللہ ناراض ہو جائے اور تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ تو یہ مراد ہے لعنت کا۔ اس لیے لعنت کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بد دعا۔ ہاں، بد دعا کرتے ہیں۔ دعا کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے، کسی کے حق میں دعا کرنا کہ تم کو اچھا ہو جائے، تم نیک بن جاؤ، تم عالم بن جاؤ، تم مالدار بن جاؤ، یہ دعا ہے۔
تم کیا بن جاؤ، تمہارا مال ختم ہو جائے، تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری آنکھ پھٹ جائے، تمہارا سر پھٹ جائے، تو یہ لعنت ہے، یہ بد دعا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مومن طعان نہیں ہوتا، یعنی طنز کرنے والا نہیں ہوتا، برے الفاظ سے یاد کرنے والا نہیں ہوتا، اور لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور برے کام کرنے والا نہیں ہوتا، اور بری بات بولنے والا نہیں ہوتا۔ یہ چلیے اب اس حدیث کو پڑھیے، کون پڑھے گا؟ عمر مختار پڑھو، بمبئی والے، عمر مختار، نہیں تو حمزہ سلیم پڑھو، حمزہ سلیم۔ حمزہ موجود؟ سن رہے ہو؟ جی جی سر صاحب میں موجود ہوں، حالانکہ اسکرین نہیں دکھائی دے رہی ہے، اصل میں ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے، اسکرین نہیں دکھائی دے رہی۔ اب ٹھیک ہے، آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبوا الا مواتا لا تصبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا اخرجه البخاری۔ چلیے ٹھیک ہے۔ لا تسبوا الاموات، لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا۔ اب معنی سمجھیے، سب یسب سبن کے معنی آتے گالی دینا، لا تسب الاموات، مردوں کو گالی مت دو۔ تو اموات سے مراد میت کی جمع اموات، تو مراد کیا؟ مردہ لوگوں کو گالی مت دو۔ افضو کے معنی وہ گزر چکے، یا افضو الی ما قدموا، افضو فلان الی فلان وصل گیا، اس لیے کہ وہ پہنچ گئے وہاں تک جہاں کے لیے انہوں نے کچھ پیش کیا تھا۔ یعنی دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دارالامتحان ہے یا دارالعمل ہے، یہاں جو کرے گا اس کا پھل وہاں پائے گا۔ تو وہاں جہاں کے لیے یہاں کام کیا تھا وہ وہاں پہنچ گئے، تو یہ مراد ہے۔ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، أَفْضَى فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ کا معنی آتے وصل الیہ، نہیں جب کہیں گے مثال کے طور پر افضا حمزہ کیرلا، تو معنی کیا ہوگا کہ کیرلا پہنچ گیا، یہ معنی۔ وہ افضا بھی الی کذا، جب کہا جائے افضا بھی یعنی با کے صلے کے ساتھ کہا جائے فلاں تک، یعنی بالغ و انتہا بھی الیہ، تو وہاں پہنچ گیا، یہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ تو افضل الی ما قدموا کا جو معنی آپ کو یاد کرنا وہ یہ ہے انہم ساروا الی ما قدموا من اعمال، یعنی انہوں نے جو کچھ اپنے اعمال پیش کیا تھا وہ اس کا مزہ چکھ رہے ہیں، اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو برا۔ اب ان کو اگر وہ برے تھے تو ان کو برا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حدیث میں تو وہ پہنچ گئے وہاں جہاں کے لیے انہوں نے کچھ جمع کیا تھا، پیش کیا تھا، قدموں کے معنی پیش کیا تھا۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے مردوں کو گالی دینے کی حرمت پر۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو گالی دینا، مردوں کی برائیوں کو بیان کرنا یہ صحیح نہیں، اور اس کا عموم یہ ہے یفید انہ سواء کان مسلمین اور کفارا، چاہے مسلمان ہو چاہے کفار ہو، ان کے گناہوں کو، ان کی برائیوں کو بیان کرنا صحیح نہیں، الا کسی ضرورت کی وجہ سے۔ کسی ضرورت کی وجہ سے، تاریخی ضرورت ہوگی کہ مثال کے طور پر گاندھی نے ایسے کیا، نہرو نے ایسے کیا، پٹیل نے ایسے کیا، اور ابوالکلام آزاد نے ایسے کیا، اور فلاں نے ایسے کیا، تو اگر کہیں ضرورت ہو تو بیان کیا جا سکتا ہے ان کی کمیوں کو یا انہوں نے جو غلط فیصلے لیے ان کو، لیکن خواہ مخواہ بیان کرنا، بیکار میں بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ چلیے، تو چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، کسی کے بھی کمیوں کو بیان کر کے ان کی برائیاں کرنا، یا سب سے مراد برائیاں بیان کرنا ہے۔ یا ہم لوگ جب گالی بولتے ہیں یہ تو مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ گندی گالیاں جو ہوتی وہی ہوتی۔ سب سے مراد عربی میں آتا ہے کسی کے خلاف کچھ بات بولنا، وہی سب ہے۔ تو برائیاں بیان کرنا، کمیاں بیان کرنا، یہ ہے سب۔ تو کوئی مثال کے طور پر کوئی مر گیا، نماز نہیں پڑھتا تھا، تو کہنا کہ وہ مر گیا فلاں آدمی کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، تو اب وہ چلا گیا، نماز نہیں پڑھنے کا سب گناہ اس کو ملے گا، ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔
تو اسی لیے جو مر جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، اس کی کمیوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کی اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے۔ چلیے یہ حدیث کون پڑھے گا؟ جلدی پڑھیے۔ عمر مختار پڑھتے کیوں نہیں بیٹا؟ پڑھیے، آپ کا نام؟ حمزہ سلیم سر۔ ہاں چلیے پڑھیے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات متفق علیہ۔ چلیے، تو یہ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کا معنی بہت زیادہ ہے۔ تو قطات کا معنی پہلے کے نمام، چغل خور کہتے ہیں۔ چغل خور کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر نقل کرتا ہے۔ کیوں نقل کرتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ فساد پھیلانے کے لیے دونوں کے درمیان۔ ادھر اس کے بات سنا اور ادھر کی بات سن کر تو ادھر بیان کر دیا کہ وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، پھر ادھر کی بات ادھر بیان کر دیا کہ وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں نمام، یہ چغل خور، اس کو کہتے ہیں چغل خوری، کہ وہ فساد پیدا کرنے کے لیے ان کے درمیان، اثارت العداوت، دشمنی بھڑکانے کے لیے، دشمنی اور نفرت بھڑکانے کے لیے ان کے درمیان۔ وَكُلَّمَا عَظُمَ أَمْرَهَا وَاشْتَدَّ خَطُرَهَا، اور جتنا یہ کام بڑا ہوگا، یعنی امر بڑا ہوگا، جتنی بڑی بات یہ بیان کرے گا جس سے فساد زیادہ ہوگا اور جس سے خطرہ زیادہ ہوگا تو وہ زیادہ برا ہوگا اور زیادہ بڑا جرم ہوگا۔ تو یہ اگر اقارب کے درمیان ہو، یعنی رشتہ داروں کے درمیان ہو تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہوگا۔ ذوی الرحم کے درمیان ہو، یعنی ان کے درمیان رشتہ داری ہے، تو بعض اقارب ہوتے ہیں جن کے درمیان ذوی الرحم بھی ہوتے ہیں اور بعض اقارب ہوتے ہیں ذوی الرحم نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے سالہ ہے تو سالہ ذوی الرحم نہیں ہوتا ہے، بہنوئی ہے وہ ذوی الرحم نہیں ہوتا ہے لیکن اقارب ہوتا ہے۔ یہ ہے، تو جو ذوی الرحم ہوگا وہ اقارب بھی ہوگا، لیکن جو اقارب ہوگا وہ ذوی الرحم نہیں ہوگا۔ ذوی الرحم کیا؟ جس سے آپ کا خونی تعلق، رحم کا تعلق، رحم کیا ہے؟ یعنی ماں کا جو بچے دانی ہوتی ہے عورت کی، اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو جو بھی آپ، جس سے آپ کا خون کا تعلق ہو، دادی کے سے، نانی سے، ماں کے رشتے سے، باپ کے رشتے سے، یہ چاروں رشتے کے رشتے سے، پھر ماں باپ میں ماں کے بھی بہت سارے ہو جائیں گے، ماں کے ماں باپ ہوں گے، ماں کے پھر اس سے بھی آگے آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو بہت سارے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح بہت سارا، بہت بڑا جو ہوگا وہ آپ کا اقارب میں ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اصحاب یعنی دوستوں کے درمیان اگر چغل خوری کیا، اس سے فساد پھیل گیا ہے۔ اسی طرح جیران یعنی پڑوسیوں کے درمیان تو یہ بڑا ہے، اشد منہا بین الناس البعیدین، دو بڑے دور دراز لوگوں کے درمیان جس سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، دوستی نہیں، ان کے درمیان وہ بڑا گناہ جو ہے آپس کے درمیان میں لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنا۔ اس لیے کبھی کسی کی بات کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی میں نے اگر کسی کی برائی کی تو آپ اس کو جا کر کے کہیں گے فلاں نے آپ کی برائی کی، آپ کو ایسے کہا تھا، یا اس نے میری برائی کی، تو آپ میرے پاس آ کے کہہ رہے ہیں تاکہ میرا، تو اگر معلوم بھی ہو، پوچھا بھی جائے تو جھوٹ بول دینا چاہیے کہ اس کو جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کبھی کوئی آدمی پوچھتا ہے اس کے پاس گئے تھے تو میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، لوگ پوچھتے ہیں، تو اگر وہ برا کہہ رہا تھا تو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، نہیں آپ کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جھوٹ بول دینا چاہیے۔ یا اگر واقعی اصلاح کرانا تو نہیں، آپ کو بہت تعریف کر رہا تھا، تو یہ جھوٹ صحیح، اصلاح کے لیے جھوٹ صحیح ہے۔ تو نمیمہ کسے کہتے ہیں؟ نمیمہ جو ہے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، چغل خوری، اس لیے کہ اس کا اثر بہت برا ہوتا ہے اور اس کا جو انجام ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے، عاقبت مانے انجام۔ منذری ایک بڑے عالم، انہوں نے کہا کہ امت نے اجماع کیا ہے کہ چغل خوری حرام ہے اور یہ اللہ کے نزدیک بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چغل میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ چلے آگے پڑھیے، کون پڑھے گا؟
مولانا عبد المتین صاحب پڑھیے. عبد المتین جی استاد. سن رہے ہیں؟ ہاں پڑھیے. ہاں جی. دکھائی دے رہا ہے؟ اسکرین نہیں دکھائی دے رہی. اسکرین نہیں دکھ رہی ہے؟ ابھی جی دیکھیے. سر. نہیں. ہلو. جی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفر غضبه كفر الله عنه عذابه اخرجه الطبراني. دن میں تمہاری آواز بھی نہیں آ رہی کلیئر. چلیے ٹھیک ہے، نہیں صحیح سے لیکن سمجھ میں آ گیا کہ پڑھا ہے. تو چلیے اس حدیث میں یہ ہے غضب سے روکنے سے، غصہ روکنے سے متعلق بات ہے. ہاں چلا گیا. چلیے تو اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے کہ جس نے اپنے غصے کو روکا، تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کو روک دیں گے. کف اللہ عنہ، اس سے اللہ تعالیٰ عذاب کو روک دیں گے. یعنی جو غصہ روکے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کو روک دیں گے. یہ طبرانی کی روایت ہے. طبرانی ایک بڑے عالم ہیں اور ان کی کتاب ہے جیسے مسلم اور بخاری وغیرہ ہیں. تو ان کی 3 کتابیں ہیں، ایک مختصر ہے، ایک ابسط ہے، ایک اطول ہے. اس لیے یہ حدیث جو ہے اوسط میں، یہ ہے فی الاوسط کا معنی. اب جامع آئیں گے تو آپ یہاں آ کر کے دیکھ لیجئے گا وہ حدیث. مطلب آپ کو یہ حدیث یہاں پڑھنا ہے. کفہ کے معنی کیا آتے؟ منع. کفہ معنی منع، روک دیا. فالکف معنی المنع، مراد یہاں کیا ہے؟ من کف غضبہ، یعنی من منع نفسہ حین الغضب، نفس کو روک دیا غضب سے. غصہ آیا تو جی چاہتا اس کو مارے لیکن نہیں مارا، جی چاہتا ہے اس کو برا بھلا کہیں گالی دے ڈانٹے لیکن نہیں ڈانٹا. تو یہ مراد ہے. یعنی غضب تو آئے گا، کوئی آدمی برا کہے گا تو انسان کو غضب آئے گا، لیکن غضب ہوتے ہوئے بھی اس پر صبر کرنا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، گالیاں نہیں دینا اور کیا کہتے ہیں اس کو سزا نہیں دینا، یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کف الغضب یا منع الغضب. اس سے مراد کیا ہے؟ من کف غضبہ کا معنی ہے یعنی من یجاہد نفسہ ویکف الغضب فلہ اجر عظیم من جنس عمل، کہ جس نے نفس سے مجاہدہ کیا، یعنی نفس سے لڑائی کیا. تو نفس چاہتا ہے مارو، تم کو گالی دیا اس کو مارو، لیکن اس سے مجاہدہ کرتا ہے، کہتا نہیں چھوڑ دو، معاف کر دو، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، اس کو سمجھا دو، ہاں ابھی نادان ہے، یا اس طرح کہا کر کے. یا غصہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، مارنے سے اور خراب ہو جائے گا، یا ہم ماریں گے تو ہم کو مارے گا. اب بہت سارے مسائل ہوں گے. تو اس طریقے سے غضب کو روک دیا. تو نفس جہاد، یہ نفس جہاد، یعنی نفس جو برا کام کرنا چاہتا ہے یا حکمت کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے اس کو روک دیا. کبھی کبھی ایک کام کرنا جائز ہوگا لیکن حکمت کے خلاف ہوگا. جیسے ایک بچہ ہے کلاس میں ہے، شرارت کرتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے، استاد کو حق ہے کہ اس کو مارے، لیکن استاد نہیں مارتا ہے کہ بچہ زیادہ فتین ہے، زیادہ شریر ہے، اگر اس کو مارے گا تو استاد کو 2 مارے گا تو اور خراب ہو جائے گا، اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، جانے دو، ہاں دھیرے دھیرے ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا تو اپنا سمجھے گا. ایک بچہ ہوتا ہے جو بیچارہ سمجھتا ہے، جس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اس کو آج ایک تھپڑ مار دیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے سدھر جائے گا، تو اس کو استاد مارتا ہے. تو بعد مرتبہ نظر آتا ہے کہ ایک استاد نے ایک بڑی غلطی کرنے والے کو معاف کر دیا، چھوٹی غلطی کرنے والے کو مار دیا. لیکن ایک استاد کی اپنی اپنی حکمت ہوتی ہے، یا تو استاد کے حق میں ہوتی ہے. مثال طور پر کوئی، میں نے مثال دیا، کوئی استاد بیچارہ کمزور ہے اور لڑکا نوجوان ہے، مضبوط ہے، غصے والا ہے، اس کو مارے گا تو وہ پلٹ کر مار دے گا تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. یا یہ ہے کہ سوچتا ہے کہ یہ سدھرے گا ہی نہیں، اس کو منہ لگانے سے کیا فائدہ ہے، رہے گا 1-2 سال پھر خود چھوڑ دے گا. ایسے بہت سارے بچے جامعہ میں بھی آتے ہیں، پریشان کرتے ہیں ہمارے جیسے اساتذہ کو 2-3 سال،
پھر چھوڑ دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پھر اپنا زندگی میں پریشانیاں اٹھاتے رہتے ہیں۔ 20 سال زندگی میں ایسے بہت سے بچوں کو دیکھا، تدریسی زندگی میں 20 سال کی عمر سے پڑھا رہا ہوں، 19 سال کی عمر سے، یا کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر جو بڑے بادشاہ تھے، بڑے عالم تھے، ان کے پاس 3 چور لائے گئے، 3 چور لائے گئے ان کے دربار میں۔ پہلے کے بادشاہ دربار میں ہی فیصلہ کرتے تھے بہت مرتبہ۔ 3 چور لائے گئے، ایک چور کو خوب پیٹا، خوب پیٹا، خوب پیٹا، خوب پیٹا، خوب کوڑے لگوائے اس کو، اور ایک چور کو بلا کر کے اپنے پاس ایک تھپڑ مارا، اور ایک چور کو صرف ڈانٹ کر کے چھوڑ دیا۔ تو درباریوں نے پوچھا کہ یہ تو تینوں چور تھے، تینوں پکڑ کے لائے گئے تھے، آپ نے ایک کو صرف ڈانٹ کے چھوڑ دیا، ایک کو مارا ایک تھپڑ اور ایک کو پٹوایا کوڑے سے، تو یہ تو انصاف نہیں لگتا۔ کہا جاؤ تم تینوں کے بارے میں تحقیق کرو، پھر مجھے رپورٹ دو۔ تو کہا کہ جس کو خوب پیٹا گیا تھا وہ اپنے دوستوں کے درمیان چوراہے پر بیٹھ کر کے دکھا رہا تھا کہ بہت زیادہ پیٹ دیا ہے، کیا اس کا کوڑا تھا، بہت سخت کوڑا تھا، اتنا چوری کیا، 100 چوری کیا، 200 چوری کیا، کبھی پکڑا نہیں گیا، لیکن ابھی زور سے غلطی سے پکڑا گیا، بہت پیٹا کیا۔ اچھا ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر تو ہمارا کام ہی یہی ہے، دوسرا تو کام نہیں ہے، دوسرا کام آتا بھی نہیں ہے۔ اب اور اپنا داستان بیان کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، اور جو تکلیف ہو رہی تھی اس سے کراہ بھی رہا تھا۔ اچھا یہ تھا جو جس کو زیادہ پیٹا تھا۔ دوسرا آدمی جس کو ایک تھپڑ مارا تھا وہ گھر میں بیٹھا تھا، اور اس کو کیا کہتے ہیں، وہ کسی کو منہ نہیں دکھا رہا تھا اور ایک دم مایوس بیٹھا تھا، زیادہ بولتا نہیں تھا۔ تو کہا کیا بات ہے بھائی، کیوں اتنا پریشان ہو؟ تو کہا کہ ارے کیا کریں، ابھی تو ہم کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، ابھی تو ہم تو زیادہ چوری ووری کیے نہیں تھے، 2-4 مرتبہ ہی چوری کیے تھے اور پکڑے گئے، اور بادشاہ نے ہم کو اپنے ہاتھ سے ایک تھپڑ مارا۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا عالم بادشاہ، نیک بادشاہ، ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، کیسے جائیں باہر؟ اچھا تیسرا جس کو صرف ڈانٹا تھا وہ اس کے گھر گیا تو دیکھا وہ بخار میں تپ رہا ہے، وہ پریشان ہے ایک دم، بخار سے پریشان ہے بہت۔ اس سے پوچھا گیا بھائی کیوں تم اتنا پریشان ہو، کیا بات ہے؟ تحقیق کیا تو کہا کہ بھائی یہ تو ہم پہلی مرتبہ چوری کرنے گئے تھے، پریشانی کی وجہ لوگوں نے، دوستوں نے بھٹکا دیا تھا، آج دیکھو پہلی مرتبہ پکڑے گئے اور بادشاہ نے ہم کو ڈانٹ دیا، ہم تو اس طرح کام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہے، تو کہا کہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ میں نے قیافت سے پہچان لیا تھا کہ یہ تینوں الگ الگ حالات ہیں۔ تو بعد مرتبہ یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ جامعہ میں یا کسی ادارے میں پڑھیں گے تو بعد مرتبہ آپ کے اساتذہ میں سے بھی کوئی استاد کے بارے میں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ناانصافی کر رہے ہیں، ایک کو زیادہ پیٹ رہے ہیں، ایک کو کم پیٹ رہے ہیں، ایک کو زیادہ پیٹ رہے ہیں۔ تو کسی کو اگر زیادہ ڈانٹ رہے ہیں، کسی کو زیادہ پیٹ رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے، یہاں یہ حکمت ہے، اور دوسری جگہ کوئی اور حکمت ہو سکتی ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کو امید رہتی ہے کہ یہ آدمی کام کرے گا، اس پر زیادہ توجہ دیتا ہے، اس کو کبھی کبھی زیادہ ڈانٹتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، تو جامعہ اسلام شانتی پورم میں ہاں پٹائی ہوتی ہے، جی شانتی پورم میں ہاں پٹائی ہوتی ہے بچوں۔ جامعہ میں جہاد کرے اور اپنے غضب کو روکے تو اس کے لیے بڑا عزم ہے، اسی کے جنس عمل سے، یعنی اسی عمل سے، یعنی جو غصہ کو روکے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو روکے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو روکے گا تو عذاب نہیں دے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے روک دے گا قیامت کے دن، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی جزا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عذاب سے کسی کو روک دے، یہ بہت بڑی جزا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا فَإِنَّ مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو
جہنم سے، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. یہاں پر ایک لفظ ادخلا حذف ہو گیا ہے. وہ ادخل الجنہ فقد فاز، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے روک دیا گیا وہ اس نے کامیابی حاصل کر لی. تو جس سے اپنا غضب روک لیں وہ کامیاب ہے. چلیے یہ حدیث پڑھیے. کون پڑھے گا؟ اس کا نام لو. ماہر آیا؟ ماہر؟ جی استاد ہاں؟ میں پڑھوں گا استاد، میں پڑھوں گا. وعن ابي نام بكر بتائیے. الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخل ولا بخیل بخيل سیء الملکہ ولا بخیل. سلکہ. چلے ٹھیک ولا ہے. لا جنت خب ولا بخیل ولا سیء الملکہ. اب دیکھیے پہلے معنی خود سمجھ لیجئے، پھر صحیح سے ترجمہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. خب خا کے فتح کے ساتھ ہے اور با میں تشدید ہے. خبن ہے، خبن. اس کے معنی آتے ہیں خداع، دھوکہ دینے والا. تو خب کے معنی دھوکہ دینے والا. لا يدخل جنت خبن، دھوکہ دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ملک اور بخیل داخل نہیں ہوگا. ولا سیء الملکہ، اور برے ملکہ والا داخل نہیں ہوگا. اب ملکہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اندر کسی نہ کسی چیز کا ملکہ ہوتا ہے، اردو میں بولتے ہیں. اس کو تقریر کا ملکہ ہے، اس کو شعری ملکہ ہے، شعر کہنے کا ملکہ ہے. اب ملکہ آپ نے سنا ہوگا، یہاں پر سنیں ملکہ کیسے کہتے ہیں. ملکہ کیا ہے؟ حسن الملکہ اور سیء الملکہ، اچھا ملکہ والا اور برے ملکہ والا. محیط ایک کتاب ہے لغت کی، اس میں لکھا ہے الملکۃ عند العلماء یہ صفت راسخۃ فی النفس. علماء کے نزدیک ملکہ ایک ایسی صفت ہے جو نفس میں راسخ ہوتی ہے، نفس کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہے. راسخہ معنی اندر تک گھسی ہوئی، جو نفس کے اندر داخل ایک صفت ہوتی ہے. وہ تحقیق ہو، اور اس کی تحقیق یہ ہے، یعنی اس کا وہ کیسے ہوتا ہے، ملکہ کب کہیں گے. انکارت هذه صفت سریعۃ الزوال فی حال، اگر یہ صفت سریعۃ الزوال ہو تو اس کو حالت کہتے ہیں. اس کو حالت کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی انسان پر کوئی حالت طاری ہوئی، ظاہر ہو گئی تو اس کو حالت کہتے ہیں. اور اگر وہ بار بار ہو، وہ بار بار ہو، اگر وہ بار بار ہو تو اس کیفیت کو ملکہ کہتے ہیں، اور اسی کو اخلاق کہتے ہیں، اسی کو خلق کہتے ہیں. تو ملکہ اور خلق، تو آپ نے اس سے پہلے والی حدیث میں پڑھا سیء الخلق، تو مراد کیا ہے؟ برے اخلاق والا. تو ایک آدمی برے کام کرتا ہے، زنا کا عادی ہے، غصے کا عادی ہے، چوری کا عادی ہے، تو یہ اس کا چوری کا ملکہ ہو گیا. تو یہ ہے ملکہ. تو ملکہ ایک صفت ہے جس صفت کی وجہ سے انسان کوئی کام بار بار کرتا ہے. تو اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ حسن الملکہ. اور اگر وہ برا کام کرتا ہے کہیں گے سیء الملکہ. اس حدیث میں ہے یشتمل علی ثلاث خصال قبیحہ، 3 بری خصلتوں پر یہ حدیث مشتمل ہے. یعنی اس حدیث میں 3 بری خصلتوں کا ذکر ہے جو حرام ہے، جس کا کرنے والا پر جنت حرام ہے، جنت میں دخول حرام ہے. کہ جو یہ 3 خصلتیں جس کے اندر ہوں گی وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. تو خداع، دھوکہ دینے والا، اور بخیل، اور برے ملکہ والا، یہ تینوں جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت جو ہے کیوں؟ اس لیے کہ جنت دھوکہ دینے والوں کے لیے نہیں ہے، جنت جھوٹ بولنے والوں کے لیے نہیں ہے، اور جنت بخیل کے لیے نہیں ہے. تو جو آدمی دھوکہ دیتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جو سیء الملکہ ہوتا ہے وہ برے کام کرتا ہے. تو جو برے کام کرے گا وہ کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ چلیے یہ حدیث پڑھیے.
کون پڑھے گا؟ جلدی پڑھے. ہاں عمر پڑھو. پڑھے. ہاں حدیث صحیح سے نہیں دکھ رہی استاد. دکھ نہیں رہے ہیں. ارے یار کیا پریشان ہے. صاف نہیں ہے، ابھی کلیئر دیکھیے صاف نہیں ہے استاد، صاف نہیں ہے. صاف نہیں ہے. اچھا نہیں. جس کو صاف ہے وہ پڑھو. جی. صاف وعن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم فهم له كارهون صب في اذنيه الخنق يوم القيامة يعني الرصاص أخرجه البخاري. من سمع حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الآنق يوم القيامة يعني الرصاص. آنق سے مراد کیا ہے؟ رصاص، سیسا کہتے ہیں. ایک دھات ہوتی ہے جو چیزوں کو جمانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. بنیان مرصوص کا سیسا پلائی ہوئی دیوار، آپ نے ترجمہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا سورۃ کس میں؟ سورۃ الصف میں. تو رصاص سیسا، سیسا سین یا سین سیسا، تو ایک دھات ہوتی ہے جو جوڑنے کے کام آتی ہے، جوڑنے کے کام آتی ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی ایسی مضبوط دیوار کہا جاتا ہے. تو اے بھائی حدیث کا معنی سمجھیے، جس نے کسی قوم کی بات سنی، بات سننے کی کوشش کی. تسمع کا معنی بتکلف سننا، سننے کی کوشش کرنا. کوئی دو آدمی دور سے بات کر رہا ہے، یہاں سے کان لگائے ہوا ہے، یا کوئی فون سے بات کر رہا ہے تو کان لگائے. اچھا ادھر سے اس کی بیوی بولتی ہے، یا دیکھے کیسی بولتی ہے. ہاں اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے کیا، وہ دیکھتے کیسی بولتی ہے، یا کیا بات کرتا ہے. ہاں یا وہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں، میرے بارے میں تو نہیں بات کر رہا ہے. تو اس طریقے سے جو آدمی بات سنانا نہیں چاہتا ہے اس کی باتیں سن رہے ہیں. وہ دو آدمی ہو یا چار آدمی ہو. کسی جماعت کا پروگرام چل رہا ہے اور وہ جماعت والا نہیں چاہتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ اس کو سنیں. مثال کے طور پر جماعت اسلامی والوں کا پروگرام ہوتا ہے تو ارکان کا پروگرام ہوگا تو دوسرے کو نہیں جانے دیتے اور نہیں منع کرتے. اب اگر کوئی آدمی دور سے سننے کو کوشش کرتا ہے، وہ سنانا نہیں چاہتے ہیں، وہ میک نہیں لگایا، لوگوں کو اندر جانے نہیں دینا چاہتے ہیں، تو نہیں، وہ دوسرے کو سننا جائز نہیں ہوگا. ایسے ہی کوئی بھی پروگرام جو پروگرام والے دوسروں کو نہیں سنانے دینا چاہتے ہیں. من تسمع حدیث قوم، جس نے کسی قوم کی بات کو سننے کی کوشش کی یا سنا، تو کوشش کی ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تسمع میں تکلف ہوتا ہے. جس نے کوشش کیا، کبھی بری بات سنے گا کبھی نہیں سنے گا. تو جس نے کسی قوم کی بات سننے کی کوشش کی حالانکہ وہ اس کو سنانا پسند نہیں کرتے، وہم لہو کارہون یعنی اس کو سنانا، لہو یعنی اس کو جو سننا چاہتا ہے اس کو نہیں پسند کرتے، یعنی یا تو پسند نہیں کرتے یا جو بات یہ لوگ باتیں کرے وہ سنانا نہیں چاہتے. صب فی اذنہ، پھر بھی وہ سنا یا سننے کی کوشش کیا تو اس کے دونوں کانوں میں، اذنہ ہی، اس کے دونوں کانوں میں شیشہ ڈال دیا جائے گا. قیامت کے دن شیشہ ڈال دیا جائے گا، وہ اب اس دن سنے گا نہیں. تو یہ سزا ہوگی. کان سے سنا تھا تو کان کو سزا ملے گی. تو آنف سے مراد کیا ہے؟ رصاص. تو تسمع کا معنی دیکھ، من اجتہد فی سماع حدیث قوم، جس نے کسی قوم کے بات سننے میں کوشش کیا، یہ اجتہاد. صبا یہ مجہول کا صیغہ ہے، باب نصرہ سے ہے، یعنی سب یسب سبن کے معنی انڈیلنا ہے نا، انڈیلنا. تو صبا معنی انڈیلا جائے گا، ڈالا جائے گا، یعنی انسکب. تو صبا کا معنی انسکب ہے. الانک کے معنی کیا ہے؟ انک الشیء یانک انکن، اس کا لفظی معنی آتا ہے عظمہ، بڑا ہو گیا، غلیظ ہو گیا، یعنی موٹا ہو گیا. اور آنک حمزہ کے مد کے ساتھ اور نون کے ضمے کے ساتھ اس کے آخر میں کاف ہے، یہ کہتے ہیں رصاص خالص کو، یعنی خالص سیسا، نقلی سیسا نہیں، اصلی سیسا کان میں ڈالا جائے، اچھی طرح کان بند ہو جائے. اس حدیث میں کیا ہے دلیل؟ یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر، اس آدمی کے بات سننے کے حرام ہونے پر جو آدمی اپنی بات کو سنانا پسند نہیں کرتا. میں یہ کروں سماع حدیث، جو بات سنانا نہیں چاہتا ہے اس کی بات کو سننا حرام ہے. جو سنانا چاہتا ہے، میرے تو کسی کا فون آیا،
اور وہ آپ کے سامنے ہی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو سنا سنا کے باتیں کر رہا ہے، اس کی باتیں سننے میں کوئی بات نہیں، یا وہ اپنی بیوی سے یا کسی سے باتیں کر رہا ہے اور وہ آن کر دیا، کیا بولتے ہیں اس کو، اسپیکر، اور وہ آپ سب سن رہا ہے، دنیا سن رہی ہے، تو اس میں اس کو سننے میں کوئی بات نہیں، لیکن وہ بات سننا حرام ہوگا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، جس کو وہ سنانا نہیں چاہتا کوئی آدمی۔ تو کسی آدمی کی بات کو جو جس کو سنانا چاہتا ہو، ایسی بات کو سننا حرام ہے۔ تو یہ بات ہے اس حدیث میں۔ تو یہ ویورف هذا، اب کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سنانا نہیں چاہتا ہے؟ تو یا تو متکلم کی صراحت سے ہوگا کہ بھائی تم جاؤ، ذرا ہم کو بات کرنا ہے، تم مت سنو، یہ ہوگا، یا قرائن سے ہوگا، قرینے سے معلوم ہوگا کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی کا فون آیا، وہ تھوڑا کھسک گیا ادھر، آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، تو قرینہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا فون آیا تو کھسک گیا، کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کو سنانا نہیں چاہتا ہے، آپ اپنا جگہ بیٹھے رہیے، اس کے پیچھے پیچھے مت جائیے۔ تو کوئی نہ کوئی قرینہ ہوگا جس سے معلوم ہوگا کہ یہ سنانا نہیں چاہتا ہے، تو کبھی صراحت سے کہہ دے گا کہ بھائی آپ ذرا باہر چلے جائیے، یہ ہے۔ الوعید الذی فی الحدیث یدل علی ان استماع حدیث من لا يرغب فی سماع حدیث انه من کبائر الذنوب۔ اسی طرح اس حدیث میں وعید ہے، اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے وعید پر، کہ اس آدمی کی بات سننا جو اپنی بات سننا نہیں چاہتا ہو، یہ اب پھر بھی سننا یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ جو سنانا نہیں چاہتا ہے اپنی بات، اس کی بات سننا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس میں شدید ہے، شدت ہے آخرت میں، اور وہ لا یکون الا علی کبیرہ، اور شدت جو ہوتی ہے یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر کہا گیا کہ اس کی سزا یہ ہے، کوئی سزا بتائی گئی ہو، اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہو قرآن میں یا حدیث میں، یا اس کے کوئی سزا متعین کی گئی ہے۔ اب اس میں یہاں ایک سزا متعین کی گئی ہے۔ آدمی دوسرے کی بات سنتا ہے، ایسی بات جس کو وہ سنانا نہیں چاہتا، تو اگر سنتا ہے تو اس کے کان میں، سننے والے کے کان میں سیدھا پگھلایا جائے گا، تو بہت بڑی سزا یہ ہوا کہ بات سننا کسی کی بغیر اجازت کے، یا جس کو سننا، یہ گناہ کبیرہ۔ اور مجلس کے آداب میں سے یہ ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو مجلس کے انسان دو آدمی کی باتوں میں داخل نہیں ہو۔ اگر دو آدمی باتیں کر رہے ہیں تو دور سے اجازت لے، بھائی میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں، اجازت لے، یا دو آدمی یا چار آدمی سے زیادہ اگر باتیں کر رہے ہیں تو اس کی بات میں داخل نہیں ہو۔ معلوم ہے کہ الحدیث من مجالس العامہ، جب تک کہ وہ بات ہے مجلس عامہ میں سے نہ ہو، یعنی اگر مجلس عامہ کی تقریر ہو رہی اور عام اجازت ہے، خاص اجازت نہیں ہے کہ اس میں ارکان ہی آئیں گے، کارکن نہیں آئیں گے، متفق نہیں آئیں گے، یا دوسری جماعت کے لوگ نہیں آئیں گے، ایسے کوئی ہے، ایسا کوئی تو آ سکتا ہے۔ تبلیغ میں ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی مسلم نہیں ہوتا ہے تو آپ اس میں جا سکتے ہیں، کوئی بھی جا سکتا ہے، ہندو جائے، مسلمان جائے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے جو عوامی پروگرام ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، تو جو اپنا عوامی پروگرام رکھے ہوا ہے جس میں سب کو آنے کی اجازت جا سکتا ہے۔ علم کی مجلس ہو، ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے پاس کوئی آتا ہے، سوال کرتا ہے، تو آپ بھی جائے سوال کریں۔ کوئی اب استفتاء میں کوئی بات ایسی بھی ہوگی جیسے کوئی کہے گا کہ مجھے ایسے ہوا، ویسے ہوا، میری یہ پریشانی ہے، ایسے ہے، ایسے کیا میں، تو اب سن رہے تو کوئی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی استاد بالکل سمجھ میں آ گئی، مطلب اگر کوئی آپ کو اپنی بات نہ سنانا چاہے تو آپ ان کی بات فالتو میں سنیں نہیں، یہ سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا ہی ہو سکتا ہے، حدیثیں زیادہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اسپیشل کلاس دینا پڑ جائے گا، تو ابھی ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ لوگ یہ حدیث پڑھ کر کے آیا کیجیے تو انشاءاللہ جلدی سمجھ میں آئے گا۔